اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسس میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ آج ہم دو جو پوائنٹ ڈسکس کریں گے، ایک پنڈی اسلام آباد کی جو کچھ سیٹس ہیں وہاں پہ انتخابات اور امیدواروں کی کیا صورتحال ہے پارٹی پوزیشن کی، اور دوسرا جو بلوچ آیا تھا، ایک ان کا ایک لانگ مارچ آیا تھا، اس کے ساتھ یہاں جو ریاستی جبر ہوا اور جو اسلام آباد پولیس نے ان کے اوپر لاٹھی چارج کیا، کچھ لوگوں کو گرفتار کیا، اور پھر اس کے بعد ان کے ڈی آئی جی صاحب نے اس پہ جو ہے جھوٹ بھی بول گئے، اس کے اوپر بات ہوگی۔ تو پہلے یہ جو بلوچستان والا مسئلہ، اس کو دو لائنوں میں ہم سماپ کر لیتے ہیں۔ یہ پرامن مظاہرین آئے ہیں بلوچستان سے، اور ان کا جو مطالبہ مسنگ پرسن کے حوالے سے ہے کہ وہاں سے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے ان کی یا تو ملتے ہی نہیں یا ڈیڈ باڈیز ملتی ہیں۔ تو بلوچستان ہمارا تقریباً 45% جو ہے وہ حصہ ہے، بہت بڑا کوسٹل ایریا ہے، بڑے جو ہے وہ نہایت ہی بیش قیمت خزانہ ہیں وہاں پہ، اور اس میں تیل، گیس اور مائنز ہیں، ریکوڈک وغیرہ، یہ ساری علاقے ہیں بہت بڑی، جو ہے وہاں پہ 10 پورٹس جو ہیں وہ ڈیولپ ہو سکتی ہیں۔ تو وہاں کے لوگوں کو اس طرح سے جو ٹریٹمنٹ ہے اسٹیٹ کی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور زیادہ تر خواتین، بچے اور بوڑھے تھے، تو ان کے ساتھ جو ایک تو زیادتی ہوئی، ان کا راستہ روک کے جھوٹ بولا گیا کہ انہوں نے روڈ بند کی تھی، اور پھر ان کے اوپر تشدد کیا گیا، تو وہ قابل مذمت بات ہے۔ تو اس کو جو ایمان مزاری صاحبہ ہیں انہوں نے چیلنج بھی کیا ہے، پھر وہاں پہ جو ڈی اے جی صاحب تھے انہوں نے آ کے جو ہے بالکل جو لوگ وہاں صحافی وہاں بھی موجود تھے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی موجود تھے، انہوں نے کہا کہ ڈی اے جی صاحب نے جھوٹ بولا ہے۔ تو بڑی افسوسناک بات ہے۔ تو یہ ہمارے اس شہری ہیں، پرامن شہری ہیں، اور جب پرامن کوئی احتجاج کر رہا اس کی بات سنی جانی چاہیے، تو قابل مذمت بات ہے، اس کو ہم ریکارڈ پہ لانا چاہ رہے تھے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں پنڈی اسلام آباد کے الیکشن کے حوالے سے جو گہما گہمی ہے۔ میں 4-5 دنوں سے پنڈی اسلام آباد میں ہوں، کوئی خاص گہما گہمی یا جو جیسے وہ جلوسوں کی شکل میں لوگ جایا کرتے تھے الیکشن کے لیے کاغذات جمع کرانے میں، وہ اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ اکا دکا کہیں نون لیگ کے جو ہے 2-4 جو ہے وہ بینر نظر آئے ہیں ان کے امیدواروں کے۔ کل میاں اسلم صاحب نے جو جماعت کے انہوں نے بھی کاغذات داخل کرائے، وہاں بھی ان کے ساتھ تھوڑے وہ پریس کانفرنس میں نے ان کی دیکھی، الیکشن کمیشن کے باہر کوئی خاص نہیں تھا، وہ اتنی عام گہما گہمی نہیں ہے۔ لیکن جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ کسی زمانے میں یہ جو شمالی پنجاب ہے یہ گڑھ ہوتا تھا سب سے زیادہ نون لیگ کا، ہمیشہ ہی۔ جب 88 میں پیپلز پارٹی نے کلین سویپ کیا تھا اس وقت بھی ان کی بڑی پریزنس تھی، لیکن اب جو ہے یہ جو یہاں 4-5 سیٹوں کی میں بات کروں گا، کوئی حالات ان کے ٹھیک لگ نہیں رہے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں میری والی سیٹ سے، جس پہ شاید خاقان عباسی الیکشن نہیں لڑ رہے ہیں، لیکن وہاں پہ نون لیگ کا جو بھی بندہ ہوگا اگر اس کی وہ سپورٹ نہیں کریں گے تو اس کے جیتنے کے امکانات کم ہوں گے، یا وہ بندہ جیت جائے گا جس کو شاید خاقان عباسی صاحب سپورٹ کریں گے۔ اسی طریقے سے ٹیکسلے اور دوسری جو پنڈی والی سیٹ ہے جس کے اوپر چودھری نثار علی خان آزاد امیدوار جن کے 2 سیٹوں پہ لڑ رہے ہیں، وہ کسی کا ٹکٹ نہیں لے رہے ہیں۔ تو یہ امپلائڈ ہے کہ وہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ ایک سیٹ پہ ایڈجسٹمنٹ کر کے ایک تو وہ آرام سے جیت جائیں گے، اور وہاں بھی جو ہے وہ نون لیگ کو وہ دونوں سیٹیں ملنے کے امکانات کم ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی جو ہے چودھری نثار کی سپورٹ کر جائے، ہو سکتا ہے وہ دونوں سیٹیں جیت جائیں۔ یہ تو یہاں پہ ہوا۔ آگے گجرہان والی جس سیٹ ہے، اس پہ جس سیٹ کے اوپر اپنا راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں، وہ ڈیفینیٹلی ایک مضبوط امیدوار ہوں گے اور وہاں پہ کانٹے کا مقابلہ ہوگا، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے سامنے جو ہے نون لیگ کس کو ٹکٹ دیتی ہے، تو وہاں بھی فائٹ اچھی ہونے کا امکان ہے۔ 3 جو حلقے ہیں اسلام آباد کے ہیں، تو میری یہاں جن لوگوں سے بات ہوئی ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تینوں کے تینوں حلقے جو ہیں اسلام آباد والے جو ہیں ان میں پی ٹی آئی کے جو ووٹرز ہیں وہ اگر کھمبا بھی ہوگا تو اس کو ووٹ دیں گے۔ جنرلی جو لوگ ہیں، جو 5-10-15 لوگوں سے میری جو بات ہوئی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کو ان میں سے ایک سیٹ ملنے کے یا کسی اور کو ملنے کے امکانات نہیں ہیں۔ ہاں، کوئی بہت ہی جبری اور کوئی زبردستی کوئی ایسے ارینجمنٹس ہو جائیں وہ دوسری بات ہے۔ اچھا، اس میں پنڈی کی 2 سیٹیں جو ہیں جن کے اوپر شیخ رشید صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ پنڈی میں جو ایک شیخ رشید فیکٹر ہے، چودھری نثار فیکٹر ہے، اس کے علاوہ ایک جو ہے شاہد خاقان فیکٹر ہے، یہ بڑا اس پہ اثر انداز ہوگا الیکشن میں۔ تو شیخ رشید صاحب جو ہے وہ کچھ تاثر یہ دے رہے ہیں، ایک طرف جو ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے نزدیکی ہوں، پھر کہہ رہے ہیں کہ میں پی ڈی ایم کے خلاف الیکشن لڑ رہا ہوں، اور اگر تو ان کو پی ٹی آئی نے سپورٹ کیا پھر تو ٹھیک ہے، ادروائز ان کے کوئی حالات اتنے اچھے نہیں ہیں۔ ہاں، ان کے ایک سیٹ کے اوپر جو ہے سامنے جو ہے بھی لگ رہا ہے کہ حنیف عباسی الیکشن لڑیں گے، جو ان کے بیٹے کے پارٹنر تھے گیلانی صاحب کے کسی زمانے میں ایف آئی ڈی کیس میں۔
تو وہ ایک اچھے تگڑے امیدوار ضرور ہیں، لیکن شہر کی حد تک جو ہے کوئی اتنا جو ہے کوئی جوش و جذبہ بھی نہیں ہے. اور دوسرا جو 16 مہینے کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے وہ بھی سارے کا سارا ملبہ جو ہے انہی کے اوپر گر رہا ہے. تو یہ جو سیٹیں ان کے اوپر اچھا خاصا تگڑا مقابلہ ہوگا. ٹیکسرے والی جو سیٹ ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، وہ غلام سرور صاحب جو ہے وہ ہرا گئے تھے، تو لیکن اس دفعہ اس بات کے کم امکانات ہیں کہ غلام سرور صاحب جو ہے وہ آ سکیں اسمبلی میں. تو اوورآل جو ہے یہ جو 6-7 سیٹوں کی میں نے بات کی ہے، یہاں پہ جو غیر جانبدار لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ پی ٹی آئی جو ہے اس کی اسی طریقے سے ہولڈ ہے جس طریقے سے اب لاہور میں خطرہ محسوس ہو رہا ہے. تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید اس دفعہ نون لیگ کے بہت سارے جو مرکزی رہنما جو لاہور پہ تکیہ کرتے تھے وہ دوسری جگہوں سے بھی الیکشن لڑیں گے، اور اس میں ایک چانس یہ ہے کہ شاید نواز شریف صاحب جو ہے وہ مری کی سیٹ سے الیکشن لڑیں. مری کی سیٹ جیتنے کے لیے اگر شاہد خاقان عباسی نے ان کا ساتھ نہ دیا تو وہ مشکل ہے کہ وہ جیت سکیں. اچھا، جو اربن اسلام آباد ہے، اربن اسلام آباد میں تو سب سے زیادہ جو ہے یا دو ان کی جتنی بھی سیٹیں ہیں، 3 سیٹیں ہیں غالباً، تو ان کے حالات جو ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ وہاں پہ مکس آبادی ہے، کوئی ایک نہیں ہے. پہلے تو یہ تھا کہ چلے لوکل لوگ ہوتے تھے، تو اب پورے پاکستان کے لوگ ہیں، اور وہ ایک قسم کا کراچی کی طرح کا جو ہے وہاں ایٹماسفیئر بن گئی ہے. تو صورتحال جو ابھی جو ایز آن ڈیٹ ہے کہ یہ پتہ نہیں ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ کس کو ٹکٹ دے رہی ہے، یا اس کو یہ جو ہمارے پی ٹی آئی والے کس کو دے رہے ہیں. تو یہاں پہ جو مقابلہ ہے وہ پی ٹی آئی ورسز نون لیگ ہی ہوگا. پیپلز پارٹی کی اتنی پریزنس نہیں ہے اس علاقے میں، لیکن جس طریقے سے جو تشدد طریقے سے لوگوں سے جو ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو الیکشن میں سے بھگانے کی کوشش ہو رہی ہے، ان سے پیپر چھینے جا رہے ہیں، ان کو بعض لوگوں کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، تو لگ یہ رہا ہے کہ جو سٹیج ہے وہ سیٹ ہے نون لیگ کے لیے. اب اس میں کتنا فائٹ کر سکتے ہیں جو ینگ اور جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے کہ وہ الیکشن میں جائیں اور الیکشن میں آخر دن تک اپنے لوگوں کو گھروں سے نکالیں اور پھر اس کو جو اپنی پاپولیرٹی ہے اس کو ٹرانسلیٹ کریں انٹو کاسٹڈ ووٹ اور اس کا رزلٹ لے کے آئیں. یہ کافی مشکل مرحلہ ہے، لیکن بہرحال چونکہ ان کی جو اپروچ ہے وہ کافی ساری ڈیفرنٹ ہے دوسری جماعتوں سے، خاص کر جو سوشل میڈیا ہے اور اس سے کافی انہیں کٹنگ ایج ہے. ہاں البتہ ایک بات یہ ہے کہ اس دفعہ جو ہے وہ لگ یہ رہا ہے کہ جو وکلا ہیں وہ بڑی تعداد میں پیپلز پارٹی اس کے پی ٹی آئی کے امیدوار ہوں گے، اور نون لیگ کو اور جو اسٹیبلشمنٹ کی پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹیاں ہیں ان کو وکلا ہی جو ہے وہ اچھا جو ہے وہ فائٹ دے سکتے ہیں. ادروائز عام جو ہمارے جو سیاسی کارکن ان کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ بہت جب ریاستی جبر شروع ہو جائے، آپ کے خاندان کے لوگوں کو ہراس کیا جائے اور پھر سپریم کورٹ بھی نہ بولے، کوئی اور بھی فورم آپ کے لیے نہ ہو، الیکشن کمیشن بھی اس کے اوپر کوئی بات نہ کرے، تو مشکل ہوتا ہے کہ عام سیاسی کارکن جو ہے وہ اس ریاست کے سامنے کھڑا ہو سکے. ہاں البتہ یہ ہے کہ نون لیگ جو ہے یہ سارا ڈرامہ جو ہے اس کو فلی انجوائے کر رہی ہے اور بڑے مزے کے ساتھ جو ہے وہ ان کی جو انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، جہاں پہ کاغذات نامزدگی ہیں وہ سرکاری پروٹوکول کے ساتھ جو ہے انہیں لے جایا جا رہا ہے، انہیں ان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں، کوئی کیسز ختم ہونے جا رہے ہیں، کوئی ہو چکے ہیں. تو یہ ایک لگتا ہے کہ سٹیج تو سیٹ ہے، لیکن اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے آپ سیٹ کے بھی چانسز ہوتے ہیں. لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.